نون لیگ کے اعلی سطحی وفد کی بہادرآباد مرکز آمد ہوئی ہے۔ احسن اقبال کی سربراہی میں وفد نے خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ منی بجٹ میں 350 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ نون لیگ اور متحدہ پاکستان میں ایک بار پھر قربتیں بڑھنے لگیں۔ احسن اقبال اور خالد مقبول کی اہم بیٹھک، ملکی سیاسی صورتحال پر طویل گفتگو۔ احسن اقبال کی سربراہی میں وفد کے بہادرآباد پہنچنے پر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں لیگی رہنما احسن اقبال بولے، حکومت نے جو منی بجٹ پیش کیا ہے اس سے عوام پر ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا۔ حکومت نے جو منی بجٹ پیش کیا ہے اس کے نتیجے میں 350 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کا بوجھ عوام پر پڑے گا۔ خالد مقبول صدیقی نے یقین دلایا کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کی مشترکہ بجٹ تجاویز حکومت کے سامنے پیش کریں گے۔ ان اشیاء کے بعد مہنگائی کی سطح کے بڑھنے کا اندیشہ موجود تھا۔ ہم جمع کرانے چاہ رہے تھے، لیکن آج ان کی ہم نے بڑی تفصیل سے بات نہ صرف سنی ہے اور کئی پہلو پر ہم دوبارہ بھی غور کریں گے، اور اپنے اس ترمیم میں شاید ہمیں ان کی آج کی میٹنگ کے بعد ایک دو نکات میں اضافہ کرنا پڑے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے بات چیت آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا اور منی بجٹ کے معاملے پر اپوزیشن سمیت حلیف جماعتوں سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ سندھ حکومت بلدیاتی بل پر ڈٹ گئی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ شہر قائد میں شدید بارشیں اور بلدیاتی بل کا معاملہ، پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر آمنے سامنے۔ لیاری میں ککری اسپورٹس کمپلیکس کی افتتاحی تقریب میں ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب نے متحدہ پاکستان اور پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھ لیا۔ مرتضی وہاب بولے، پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں ان کی پارٹی کے ہی بانی رہنماؤں نے الزامات لگائے۔ تحریک انصاف کی اخلاقی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ ہم نیک ہیں، باقی سب بدنام ہیں، سب خراب ہیں، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے اخلاقی جو تمام چیزیں ہیں وہ کتنے اخلاقی اعتبار سے پستی کا شکار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قانونی اعتبار سے، الیکشن ایکٹ کے تحت آئینی اعتبار سے اب پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے بلدیاتی قانون کو بہترین قرار دیا۔ کہا کہ مخالفین کو آئندہ بلدیاتی انتخابات میں ہار کا خوف ستا رہا ہے، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں۔ پولیٹیکلی طور پر صرف پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، وہ کرنے دیں انہیں، کیونکہ یہ سب الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ وہ جو دھاندلی کی سیاست تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب فری اور فیئر الیکشن جب ہوگا تو تب ان کو نظر آ رہا ہے نوشائے دیوار انہوں نے پڑھ لیا ہے، جیالے جو ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ سندھ کے وزراء کا مزید کہنا تھا کہ اب شہر میں چائنا کٹنگ نہیں ہو رہی، 40 سال کا گند ایک مہینے میں صاف نہیں کر سکتے، اس میں وقت لگے گا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔ کراچی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں جمع پانی عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ شہر کے کاروباری علاقوں میں تاجر برادری اپنی مدد آپ کے تحت پانی کی صفائی میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ ایک دن کی بارش، کئی دن کی پریشانی، یہ حال ہے کراچی کی سڑکوں کا، جہاں بارش کے بعد پانی کئی دن کھڑا رہتا ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کچرا اٹھاتے ہیں، سارا روڈ پہ آ جاتا ہے، سارا پانی میں پھیل جاتا ہے، پھر ہمارے کو اٹھانے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ برائے مہربانی آ کے اس کو پانی کو کلیئر کرا دو۔ شہر میں مختلف مقامات پر تاجر اپنی دکان کے سامنے سے گندا پانی خود صاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ شہر کا کوئی پرسان حال نہیں۔ حکومت بالکل سسٹم بیکار ہے، غریبوں کے لیے پریشانی ہے بھائی، بہت پریشانی ہو رہی ہے سر۔ گٹر بھی کھلے ہوئے ہیں، مین ہول کھلے رہتے ہیں، کوئی ڈھکنا نہیں ڈھکتا اس کے اوپر۔ بارش کے بعد سڑکوں پر موجود پانی کی نکاسی کے لیے انتظامیہ کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ معمولات زندگی جلد سے جلد بحال ہو سکیں۔ کیمرامین حمزہ راجپوت کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21۔ پورنگی 1.5 نمبر پر ضیاء کالونی سمیت دیگر آبادیوں اور انڈسٹریل ایریا کی اہم ترین 3 کلومیٹر کی سڑک پہلے ہی کچرے، خستہ حال نالے اور ٹوٹ پھوٹ سے دوچار تھی۔ بارش نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔
معاشی شہرک کا کوئی پرسان حال نہیں. کورنگی صنعتی علاقے کے سنگم پر واقع اہم شاہراہ تباہی کا شکار ہو گئی. کورنگی کے رہائشی اور صنعتی علاقے کے سنگم پر واقع 3 کلومیٹر شاہ محمد روڈ کا آغاز چمڑا چورنگی سے ہوتا ہے جو سنگر چورنگی پر اختتام پذیر ہوتی ہے. سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں جبکہ گرین بیلٹ اور برابر کا نالا بھی کچرا کنڈی میں تبدیل ہو کر رہ گیا. یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے تک آگے سنگر چورنگی ہے. یہاں تک یہ تمام صورتحال یہی ہے، کچرا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، انتظامیہ کچھ کر نہیں رہی ہے. اور اس کے علاوہ الیکشن قریب ہیں، الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ آ جاتے کام کرنے، تھوڑے بہت نالے صاف کروا لیتے ہیں، پھر باقی پورے سال غائب رہتے ہیں. رہی صحیح کسر بارش نے پوری کر دی اور کئی جگہوں پر یہ سڑک نو گو ایریا بن چکی ہے جہاں آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں. سال کے 12 مہینے یہی حال ہے، ٹوٹے پھوٹے روڈ، اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر تو زیادہ ہی عذاب ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو یہ کچروں کا ڈھیر یہاں پر سال کے 12 مہینے لگا ہوتا ہے. ہر جگہ پہ کچرا، روڈ پہ ہمیں آنے جانے میں جو ہے نا کافی دشواری ہوتی ہے. سڑک سے متصل ضیاء کالونی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہو یا منتخب نمائندے مسائل سے غافل ہیں اور یہ لوگ الیکشن کے دوران ہی دکھائی دیتے ہیں. کیمرامین اجمل شاہ کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. بارش نے موسم سرد کر دیا تو وہیں متعلقہ محکموں کی غفلت نے تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل بنا دیا ہے. عیدگاہ لوہار مارکیٹ میں جمع بارش کا پانی اور کچرے کے ڈھیر نے کاروباری سرگرمیوں کو منجمد کر دیا ہے. شہر قائد میں بارش نے موسم سہانا تو کر دیا لیکن متعلقہ محکموں کی بد انتظامی اور نکاسی آب کے ابتر نظام سے تجارتی مراکز کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں. عیدگاہ لوہار مارکیٹ میں جمع بارش کا پانی اور کچرا دکانداروں اور علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بن گیا ہے. مشکل سے روزانہ اٹھتا تھا، آج 2-3 دن ہو گئے نہیں اٹھا رہے ہیں. ایمبولینسوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے اور یہاں علاقہ مکین بھی پریشان رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے بیماری کے پھیلنے کے اندیشے رہتے ہیں. ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے یا تو اس کی روزمرہ صفائی کرائی جائے. بارش سے جہاں کاروباری اور تجارتی مراکز متاثر ہوئے ہیں تو وہیں متعلقہ محکموں کے دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے ہیں. کیمرامین حمزہ کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز. شہر قائد میں 36 ملی میٹر کی بارش نے ہی انتظامیہ کے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی ہے. درجنوں سیوریج اور برساتی نالے ابل پڑے. شہر قائد میں 36 ملی میٹر بارش نے انتظامیہ کا پول کھول کر رکھ دیا. ہر طرف نالے ابل پڑے، تعفن سے زندگی اجیرن بن گئی. کراچی میں چھوٹے نالوں کی تعداد 550 سے زائد ہے. ان نالوں کی صفائی تقریباً سارا سال ہی جاری رہتی ہے مگر چھومئی قسمت کے عین بارشوں میں یہ نالے ابل پڑتے ہیں. شہریوں کی زندگی دوبھر اور صحت داؤ پر لگا دیتے ہیں. نالے کی بول رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب نالے صاف کر رہے ہیں. یہ نالا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، کیا صاف کیا ہے انہوں نے. آپ خود دیکھیں، چیف جسٹس صاحب اتنی بڑی بات کرتے کہ ہم سب نالے والے صاف کرا دیں گے، وہاں کے اوپر کوئی تجاوزات نہیں ہوں گی. آپ کو سب نظر آئیں گے کتنے تجاوزات ہے. شہری کہتے ہیں نالے بارشوں میں بھی صاف کیے جاتے ہیں مگر ان کا ابلنا معمول بنا ہوا ہے. نالے تو بہت ہی زیادہ خراب ہوئے ہیں. ہماری KMC کام بھی نہیں کر رہی. جب بھی آتے ہیں بس تھوڑا سا دکھاوا کر کے ویڈیو وغیرہ بنا کے پھر چلے جاتے ہیں. شہر کے درجنوں نالے صرف اس وجہ سے مکمل صاف نہیں کیے جا سکتے کیونکہ ان پر تجاوزات کی بھرمار ہے جس کے لیے حکام کو مزید سخت فیصلے کرنے ہوں گے. کیمرامین اجمل شاہ کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 20. شہر میں جاری بارشوں کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. بڑھتی سردی میں گیس کی ضرورت بھی بڑھنے لگی ہے مگر شہری گیس نہ ہونے پر شدید مشکلات میں مبتلا ہیں. شہر میں بارش کے موسم مزید سرد ہو چکا ہے. ساتھ ہی گیس کی عدم دستیابی کے بعد شہریوں کی پریشانی میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں گیس نہ ہونے سے گرم پانی کے استعمال سے بھی محروم ہو چکے ہیں. سوئی سدرن گیس کمپنی نے کمرشل صارفین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میٹر کے تحت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر سخت جرمانے اور سزا دی جائے گی. SHGC نے کمرشل صارفین کے لیے پیغام میں کہا ہے کہ کمرشل میٹر سے چوری کی صورت میں 10 سال تک قید کی سزا دی جائے گی. کرونا کا خطرہ پھر سے منڈلانے لگا ہے. کرونا کیسز پھر بڑھنے لگے ہیں. 24 گھنٹوں میں 417 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں. شہر قائد میں کرونا کے وار بدستور برقرار ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا کیسز میں واضح طور پر اضافہ دیکھا جا رہا ہے. کرونا کا خطرہ ایک بار پھر منڈلانے لگا ہے. کرونا کیسز پھر بڑھنے لگے ہیں. 24 گھنٹوں میں 417 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں.
शहर कायद में मजीद 23 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हो चुके हैं। महकमा सेहत ने शहर में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक कर दी है। कराची में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 124 तक पहुँच चुकी है। मुतल्लिक़ अफराद का ताल्लुक कराची के ज़िला शवर की गरबी बस्ती से है। ज़िला गरबी और मलेर से भी केसेस सामने आए हैं। आलमी हवाबाजी के शोबा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान CAA को सेफ्टी ऑडिट में क्लियर कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पर पायलट्स लाइसेंस इम्तहानात पर आयद पाबंदी 1 साल बाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने DG CAA खाकान मुर्तज़ा को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि CAA के पायलट्स लाइसेंस इम्तहानात पर आयद पाबंदी भी उठा ली गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कोरिया के हेड ऑफ मिशन किम हॉक सोंग से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरिया के हेड ऑफ मिशन किम हॉक सोंग से अपने दफ्तर में मुलाकात की है। मुलाकात में तबादला ख्याल करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कोरिया के लिए कराची में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके भी मौजूद हैं। बल्दे उस्मा कराची के महकमा इंसदादे तजावुज़ात ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में फिरदौस शॉपिंग सेंटर के तरफ ऑपरेशन करते हुए तजावुज़ात का खात्मा कर दिया है। दोनों ऑपरेशन दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरों, सीढ़ियों, दीवारों और चंद शेड्स गिरा दिए गए हैं। मुख्तलिफ किस्म के ठेले, पथारे, कैबिन और कुर्सियाँ, मेज़ों समेत होटल्स का सामान भी जब्त कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के तहत शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शर्मिला फारूकी समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। सालगिरह के मौका पर केक भी काटा गया। सेक्रेटरीट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह की तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया और शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। रुकने सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी का कहना था कि जिस तरह आज मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी, भूख और अफलास है, अगर जुल्फ़िकार भुट्टो आज जिंदा होते तो मुल्क के ये हालात ना होते। और आज अगर आप देखिए तो एक सिलेक्टेड हुकूमत जो इस मुल्क के ऊपर बराजमान है और लोगों को जिस तरह वो कहते हैं ना इमरान नियाजी कि कब्र में सिर्फ सुकून कब्र में मिलता है, तो आज मेरा ख्याल है लोगों की वो हालत हो गई है कि 2 गज ज़मीन भी उनको लेना मुश्किल हो गई है। तो ऐसे मौके पे आज शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जैसा लीडर अगर मौजूद होता, वो हयात होते, तो शायद पाकिस्तान का जो है हाल ही कुछ और होता। तकरीब में इकबाल सांद और अस्मा खान का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया, जोहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और आवाम को हक राही दही का इख्तियार दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जो असली माने में बुनियाद रखी वो शहीद जुल्फ़िकार ने रखी। पाकिस्तान को तस्खीर बनाया और पाकिस्तान को जो 26 साल पाकिस्तान था बगैर दस्तूर और बगैर आइन के चलने वाला पाकिस्तान, उसको आइन और दस्तूर दिया। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए तो ऐसा विजन, ऐसा सियासतदान पूरी दुनिया में जिसे माना जाता हो, इस खित्ते पे पाकिस्तान के हमें नहीं मिलता। पीपल्स सेक्रेटरीट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में PP रहनुमा लाला रहीम, वकास शौकत, काशिफ शेख, हसाम शमसी और फजल मल्ला समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।